الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اتقی دعوت المظلوم. ہر قسم کی حمد و ثنا بزرگی اور بڑائی تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو ہم سب کا مربی اور پالنہار ہے. بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہوں جملہ انبیاء علیہم السلام پر، بالخصوص آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العزت نے پوری دنیا انسانیت کے لیے ہادی اور رہنما بنا کر کے بھیجا. معزز حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے پارہ نمبر 6 کی سب سے پہلی آیت کریمہ پیش کی ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا تھوڑا سا حصہ بھی پیش کیا ہے. اللہ رب العالمین
سے دعا ہے الہ العالمین آج کے اس جمعے کے خطبے میں جو بھی باتیں کہی جائیں سب سے پہلے کہنے والے کو، اس کے بعد سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اللہ رب العالمین اس میں ارشاد فرماتا ہے کہ برائی کے ساتھ کسی کو بھی آواز بلند کرنے کی اجازت نہیں ہے سوائے اس کے جس کے ساتھ ظلم کیا گیا ہو۔ اگر کسی کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے تو وہ اپنی ظلم کی حد تک اس سے بدلہ لے سکتا ہے، یہ شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی، اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچا کرو۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں اور ارشاد فرمایا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے لیکن ظالم کی مدد کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو ظلم کرنے سے روکو، یہی اس کی مدد ہے۔ چند الفاظ سے بنا ہوا یہ لفظ جو بد دعا کہلاتا ہے، اس بد دعا کے اثرات اتنے خطرناک ہوتے ہیں میرے بھائیوں کہ مظلوم کی زبان سے جب بد دعا نکلتا ہے تو بیچ میں یعنی اللہ کے بیچ میں کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا ہے، مظلوم اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں حائل ہوتا ہے، ڈائریکٹ اس کی بد دعا اللہ رب العالمین کے پاس پہنچتی ہے۔ اب یہ نہیں کہ جو ہے بد دعا کرنے والا مسلمان ہی ہو، بد دعا کرنے والا اگر مظلوم ہے چاہے وہ کافر فاجر ہی کیوں نہ ہو جس پر ظلم کیا گیا ہے، اس کے درمیان یعنی مظلوم کی بد دعا کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا ہے۔ اس کے اثرات، بد دعا کے اثرات اتنے خطرناک ہوتے ہیں، اتنے خطرناک ہوتے ہیں میرے بھائیوں کہ دولت اور اقتدار کے نشے میں چور شخص جب کسی کی بد دعا کا شکار ہوتا ہے تو پھر میرے بھائیوں وہ دولت اور ثروت اس کا جو ہے وہ فقیری اور محتاجی میں بدل جاتا ہے۔ اگر اقتدار کے نشے میں ہے وہ تو اقتدار کا نشہ اس کا چور ہو جاتا ہے، اور اگر خوبصورتی کا نشہ اس کو ہے تو پھر اس کی خوبصورتی اللہ رب العالمین اپنے حساب سے چکنا چور کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کا حاکم بنا کر کے بھیجا تو ان کو ایک نصیحت کی تھی، ایک وصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کی تھی۔ کیا؟ یا معاذ اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، اس لیے کہ اس کی اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا ہے، کوئی آڑ نہیں ہوتا ہے، کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، شاید آپ کو یہ بھی معلوم ہو کہ اسلام میں سب سے پہلی بد دعا جس پیغمبر نے فرمائی وہ اللہ کے حکم سے فرمائی ہے۔ ہم اور آپ آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام کو بہت اچھے سے جانتے ہیں، آدم ثانی کہلاتے ہیں یہ، انہی سے آدمیوں کی نسل جاری ہوئی۔ میرے بھائیو، یہ اللہ کے پیغمبر، یہ عراق کے دو دریاؤں کے بیچ، دجلہ اور فرات کے بیچ میں جو قوم آباد تھی،
اللہ رب العالمین نے اس قوم کی ہدایت کے لیے ان کو پیغمبر بنا کر کے بھیجا تھا۔ اور ہم اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ نوح علیہ السلام 950 سال تک لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے رہے، علی الاعلان حق کی دعوت دیتے رہے، لیکن میرے بھائیو قوم اتنی بدماش تھی، قوم اتنی سرکش تھی، اتنی ضدی اور ہٹ دھرم تھی کہ اللہ کے پیغمبر کا مذاق اڑاتی تھی، اللہ کے پیغمبر کا ٹھٹھا اڑاتی تھی۔ لیکن نوح علیہ السلام اپنے کام سے باز نہیں آئے، بڑی رکاوٹیں آئی کام میں، بڑی پیچیدگیاں آئی، لوگوں نے بڑا کہا سنا، مارا پیٹا، طعن و تشنیع کے تیر برسائے، لیکن سیدنا نوح علیہ السلام اپنے کام سے باز نہیں آئے، اس لیے کہ وہ توحید کی دعوت لے کر کے اٹھے تھے، اللہ رب العالمین کے حکم سے علی الاعلان حق کا پرچار کر رہے تھے۔ کہنے والے کہتے رہیں، لیکن نوح علیہ السلام اپنے کام سے باز نہیں آئے۔ بہت سارے لوگ آڑے آئے، رکاوٹیں ڈالی، لیکن نہیں میرے بھائیوں، نوح علیہ السلام اپنے کام میں لگے رہے۔ انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ پتھر برسائے گئے نوح علیہ السلام کے جسم پر، یہاں تک کہ تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے کہ لوگ پتھر پہلے سے اکٹھا کر کے رکھ لیتے تھے کہ ابھی اللہ کا پیغمبر آئے گا اس کے اوپر پتھر برسائیں گے، جسم کے حصے پر آج چوٹ جو ہے نوح علیہ السلام نے کہی، کل اسی چوٹ پر پھر پتھر پڑ رہے ہیں، اسی زخم پر پتھر پھر پڑ رہے ہیں۔ لیکن میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، سیدنا نوح علیہ السلام اپنے کام سے باز نہیں آئے۔ انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ قوم بھاگتی رہی، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، وہ لوگ سیدنا نوح علیہ السلام کی باتیں ان کے کان میں نہ پڑے، اس ڈر سے اپنے کانوں میں کپڑے ٹھونس لیا کرتے تھے۔ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَسَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اپنے کانوں میں کپڑے بھر لیا کرتے تھے کہ نوح علیہ السلام کی بات ہمارے کانوں سے نہ ٹکرائے، کانوں میں نہ پڑے۔ لیکن میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، نوح علیہ السلام اپنے کام میں لگے رہے، 950 سال تک مسلسل اس کام میں لگے رہے میرے بھائیو۔ اور تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے، الگ الگ روایتیں ہیں کہ 40 سے لے کر 80 آدمی تک، اتنی لمبی مدت میں اتنے قلیل لوگ، اتنی مختصر سی تعداد اسلام قبول کی، اللہ کے پیغمبر کی دعوت کو قبول کیا۔ 83 آدمیوں نے 950 سال کی دعوت میں نوح علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہے۔ میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، پتہ یہ چلا کہ نوح علیہ السلام اپنا کام کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن جب قوم اتنی سرکش، اتنی بدماش ہو گئی کہ سر عام نوح علیہ السلام سے اللہ کے عذاب کا مطالبہ کرنے لگی، اتنی ڈھٹائی کرنے لگی، اتنی شریر وہ قوم ہو گئی کہ نوح علیہ السلام سے عذاب کا مطالبہ کرنے لگی، تو اللہ رب العالمین کے حکم سے نوح علیہ السلام نے کہا قال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے قوم پر بد دعا فرما دی، پیغمبر کی زبان سے نکلی ہوئی بد دعا ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا آرڈر ہے۔ میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، آج ہم کسی کام کو تھوڑے دن کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں، ایک ہی کام کرتے کرتے تھک جاتے ہیں۔ ذرا اندازہ لگائیے، نوح علیہ السلام 950 سال تک اللہ کا حکم اور اللہ کی دعوت اور اللہ کی توحید کو پھیلاتے رہے، اور جب بد دعا کی وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے رب العالمین، وقال نوح رب لا تذر علی الارض، ایک بھی بدماش شخص کو، ایک بھی شریر شخص کو روئے زمین پر باقی مت رکھنا،
وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، ان میں سے ایک بھی شخص اس لیے زمین پر باقی نہ بچنے پائے۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، نوح علیہ السلام کی زبان سے نکلنے والی یہ بد دعا اللہ رب العالمین نے جب اپنا عذاب نازل فرمایا ایسی بدمعاش اور شریر قوم پر میرے بھائیوں، تو پھر کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نوح علیہ السلام اللہ رب العالمین سے فریاد کرنے لگے، الہ العالمین یہ سب کے سب ڈوب رہے ہیں، تیرے عذاب میں گرفتار ہو چکے ہیں، اس میں میرا بیٹا بھی ہے، اس میں میرا اہل بھی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے نوح انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، وہ تیری دعوت پر لبیک نہیں کہا، وہ تجھ پر ایمان نہیں لایا، وہ تیرا اہل نہیں ہے، وہ تیرا اہل نہیں ہے، تیرا بیٹا نہیں ہے۔ انہو عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کے عمل کچھ اور ہیں، تیرے عمل کچھ اور ہیں۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، جب شریر اور بدمعاش قوموں نے اللہ کے عذاب کا مطالبہ کیا تو اللہ رب العالمین نے پانی کا چشمہ زمین سے جو ہے وہ تنور کی شکل میں جو ہے پانی کا چشمہ ابل پڑا، آسمان سے بھی پانی نازل، زمین سے بھی پانی ابل پڑا، قوم جو ہے کیا کہتے ہیں کھلبلا گئی، قوم پریشان ہو گئی۔ نوح علیہ السلام نے کہا بیٹے آ جا میری کشتی میں سوار ہو جا، کہا نہیں جودی پہاڑ پر چلا جاؤں گا، وہاں بچ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج کے دن لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، یہ شریر قوموں پر اللہ کا عذاب آیا ہے، یہ بدمعاش قوموں پر اللہ کا عذاب آیا ہے، ان کے مطالبے پر اللہ رب العالمین کا عذاب آیا ہے۔ لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج کے دن اللہ کے عذاب سے، اس اللہ کی پکڑ سے کوئی بچانے والا نہیں، اللہ کی طاقت کا اندازہ کسی کو نہیں ہے۔ لا عاصم اليوم من امر اللہ، سوائے وہ شخص پناہ پائے گا جس پر اللہ رب العالمین رحم فرمائے گا، بس۔ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج کے دن اللہ کی پکڑ اور اللہ کے عذاب سے کوئی بچا نہیں سکتا کسی کو، الا من رحم، سوائے اس کے جس پر اللہ رب العالمین رحم فرمائے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگ، قوم کا مطالبہ تھا، نوح علیہ السلام کی بد دعا تھی، اللہ رب العالمین نے کہا لو عذاب چاہتے ہو، حق کے منکر ہو، حق کی دعوت کا مذاق اڑا رہے ہو، میرے پیغمبر کا مذاق اڑا رہے ہو۔ نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے اللہ کے حکم سے تو یہ قوم آتی تھی، بہت مذاق اڑاتی تھی۔ قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، بڑا مذاق اڑاتی تھی یہ قوم۔ اے نوح کشتی بنا رہے ہو، اتنی بڑی کشتی کہاں چلے گی یہ، نہ سمندر ہے نہ دریا ہے، کہاں چلاؤ گے اس کو، کیسے کیا کرو گے؟ نوح علیہ السلام کو اللہ رب العالمین ڈھارس دے رہا ہے، تسلی دے رہا ہے۔ قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، اے نوح آج یہ تیرا مذاق اڑا رہے ہیں، آج یہ تیرا ٹھٹھا مار رہے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ تم ان کا مذاق اڑانا، ان کا ٹھٹھا اڑانا۔ آ گیا اللہ رب العالمین کا عذاب۔ اے نوح دیکھ لے، ونادى نوح ربہ فقال رب ان ابنی من اہلی، اگر تیری اولاد تجھ پر ایمان نہیں لائی ہے تو وہ بھی آج اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتی ہے۔ ونادى نوح رب ونادى نوح ابنه فقال رب ان ابنی من اہلی وان وعدك الحق وانت احکم الحاکمین، اگر تیرا بیٹا تجھ پر ایمان نہیں لایا تو تو پیغمبر ہے، تو نبی ہے، لیکن بچ نہیں پائے گا وہ بھی آج۔ میرے بھائیو دوستو اور بزرگوں، اللہ رب العالمین نے ایسی قوم کو مزہ چکھایا، تمہیں اپنی طاقت پر ناز ہے، اپنی دولت پر گھمنڈ ہے، اپنی قوت پر اترا رہے ہو۔ ارے اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو اللہ سے بڑی طاقت کسی کے پاس نہیں ہے۔ میرے بھائیو، قوم عاد اور قوم سمود کو کون نہیں جانتا، اتنی قداور، اتنے مضبوط قوم کہ پہاڑوں کو کاٹ کاٹ محل بناتے تھے، گھر بناتے تھے، اتنے لمبے تڑنگے لوگ، مضبوط ڈیل ڈول والے، لیکن جب انہوں نے اپنے وقت کے پیغمبر کی نافرمانی کی، اللہ رب العالمین کے نبیوں کو جھٹلایا، کذبت ثمود وعاد بالقاریہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، اللہ کا عذاب جب آیا تو اتنے قداور قوم، اتنے مضبوط قوم، پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر محل بنانے والی قوم۔ میرے بھائیو، اللہ کا ایک ہلکا سا عذاب آیا، سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام، اللہ نے ایک ہوا کو ان کے اوپر مسخر کر دیا، مسلط کر دیا۔ سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام، 7 رات اور 8 دن وہ ہوا مسلطل ان کے اوپر چلتی رہی۔
اتنے مضبوط قوم میرے بھائیو، ان کا یہ حشر ہوا، ان کو یہ سزا ملی، نبیوں کو جھٹلانے اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی جو سزا انہیں ملی، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، قرآن ان کا نقشہ کھینچتا ہے۔ اتنے مضبوط قوم کا یہ حال ہوا کہ جب اللہ کا عذاب آیا میرے بھائیو، تو وہ ایسے اڑ اڑ کر جو ہے درختوں سے اور دیواروں سے ٹکرا رہے تھے، اور ٹکرا کر ایسے گر رہے تھے، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، گویا کھجور کے بوسیدہ تن ہیں۔ فعصوا رسول ربہم فاخذہم اخذۃ رابیہ، ایک بھی نہیں بچا۔ فعصوا رسول ربہم، رسول کی نافرمانی کرنے والے جتنے بھی تھے، نبی کی نافرمانی کرنے والے جتنے بھی لوگ تھے، اللہ کے حکام سے روگردانی کرنے والے جتنے لوگ تھے، فعصوا رسول ربہم فاخذہم اخذۃ رابیہ، اللہ کی پکڑ جب آ گئی نا، اللہ نے جب انہیں پکڑا تو پھر وہ اپنے آپ کو بچا نہیں پائے، اپنے آپ کو چھڑا نہیں پائے۔ فاخذہم اخذۃ رابیہ انا لما طغى الماء حملناکم فی الجاریہ۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ سے بڑی طاقت کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہاں، اللہ رب العالمین جب کسی قوم پر اپنا عذاب نازل فرماتا ہے تو ان کی سرکشی کی بنیاد پر، ان کی نافرمانی کی بنیاد پر، ان کی جو ہے کیا کہتے ہیں حد سے تجاوز کر دینے کی بنیاد پر اللہ رب العالمین ایسی قوم پر اپنا عذاب نازل فرماتا ہے۔ میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، آج ہمارے سامنے ہیں، آج ہم دیکھ رہے ہیں میرے بھائیو، جو آگ اللہ رب العالمین نے اپنا نازل فرمایا اس جو ہے کیا کہتے ہیں اس قوم پر میرے بھائیو، کہ بڑی بڑی طاقتیں آج جو ہے اللہ کی طاقت کے سامنے زیر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ لوگ لاکھ کوشش کر رہے ہیں اس آگ کو بجھانے کے لیے، لاکھ جتن کر رہے ہیں، ہوائی جہازوں کے ذریعے سے پانی برسائے جا رہے ہیں، سمندر کے پانی خشک ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن میرے بھائیو، اللہ رب العالمین جب کسی قوم پر اپنا عذاب نازل فرماتا ہے، اپنا جو ہے عذاب نازل فرماتا ہے، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی ہے۔ اللہ سے بڑی طاقت کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن ہمیں رب کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے۔ ما قدر اللہ حق قدرے، اللہ کی طاقت کا لوگوں تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ تم اپنے آپ کو سپر پاور طاقت کہتے ہو، اللہ کا عذاب آ چکا ہے میرے بھائیو، اور ساری جتن کرتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں، ادھر برف باری بھی چل رہی ہے، ادھر آگ کا عذاب بھی آ رہا ہے، بڑے بڑے مضبوط اور طاقتور لوگ اس آگ کے سامنے بے بس ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ نہ پانی کام آ رہا ہے، نہ لوگوں کی طاقتیں کام آ رہی ہے۔ یہ اللہ کی طاقت کو للکارنے اور میرے بھائیو مظلوموں کو ستانے اور بے گناہ لوگوں کو پریشان کرنے کا جو نتیجہ اللہ رب العالمین دیتا ہے، پھر وہ روکتا نہیں ہے جلدی۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے فرمایا، خبردار اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، اتقی دعوت المظلوم، کسی کو ستانا نہیں، کسی کو پریشان نہیں کرنا، کسی پر بے جا تہمت اور الزام نہیں لگانا، سکون اور چین سے سب کو جینے دیا کرو، ورنہ جب اس زبان سے بد دعا کے الفاظ نکلیں گے تو اس بد دعا کے الفاظ اور رب کے درمیان کوئی پردہ نہیں حائل ہوگا، ڈائریکٹ اللہ رب العالمین کے عرش کو جا کر یہ چیز ہلا دیتی ہے میرے بھائیو۔ تو دولت اور اقتدار اور نشے میں بدمست لوگ میرے بھائیو پھر کہیں کے نہیں بچتے ہیں۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ اللہ جب کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتا ہے، کسی قوم کو تباہ کرنا چاہتا ہے، تو وہاں کے جو متکبر اور خوشحال لوگ ہوتے ہیں، جو متکبر اور خوشحال لوگ ہوتے ہیں، انہیں خوب ڈھیل دے دیتا ہے، خوب آزادی دے دیتا ہے، کرو جو کرنا ہو، امرنا مترفیہ، جو کرنا ہو تمہیں کرو۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ۔ تو وہ اپنے دولت کے نشے میں، اپنے اقتدار کے نشے میں، اپنے حکومت کے نشے میں مظلوموں کو پریشان کرتے ہیں، بے گناہوں کو ستاتے ہیں، اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو جو ہے کیا کہتے ہیں سرکشی پر بالکل آمادہ رہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، تم کرو تمہیں جو کرنا ہے، لیکن جب میری پکڑ آئے گی، میں جب کسی قوم کو ہلاک کرنا چاہتا ہوں، برباد کرنا چاہتا ہوں، تو میرا یہی طریقہ ہے، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، کر لو تمہیں جو کرنا ہے، جو عیش کرنا ہے کر لو،
جو فسق و فجور کرنا ہے کر لو، جو گناہ کے کام کرنا ہے کر لو۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا، اللہ کا قانون ہے میرے بھائیو، اللہ کا دستور ہے، اللہ کا اصول ہے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، جب اللہ کا عذاب ان پر ثابت ہو جاتا ہے تو فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، ایسے لوگوں کو صفحہ ہستی سے میٹ دیتا ہوں میں، نام و نشان ان کا ختم کر دیتا ہوں میں۔ میرے بھائیو، دوست اور بزرگوں، اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، بے گناہوں کو ستانے سے اور پریشان کرنے سے اپنے آپ کو روکو میرے بھائیو، ورنہ اللہ کا عذاب میرے بھائیو کوئی روک نہیں پائے گا۔ یہ ہماری بدماشی کی سزا ہوگی، یہ ہماری جو ہے کیا کہتے ہیں بے گناہوں کو ستانے کی سزا ہوگی۔ آج میرے بھائیو ساری دنیا دیکھ رہی ہے کیسی آگ بھڑک اٹھی ہے میرے بھائیو، لیکن قابو اور کنٹرول سے باہر ہے اللہ کا عذاب میرے بھائیو۔ جب کسی قوم پر آتا ہے تو قوم سمود اپنے آپ کو نہیں بچا پائے، قوم عاد اپنے آپ کو نہیں بچا پائے میرے بھائیو، یہ لوگ اپنے آپ کو نہیں بچا پائے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بے گناہوں کو ستانے سے، بے گناہوں کو پریشان کرنے سے اپنے آپ کو روکیں، ورنہ میرے بھائیو حدیث میں پھر بیان کرتا ہوں، اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں حائل ہوتا، ڈائریکٹ اللہ رب العالمین کہ عرش سے جا کر اس کی بد دعا ٹکراتی ہے۔ مظلوم کے دل کا ہر نالہ تاثیر میں ڈوبا ہوتا ہے، ظالم کو کوئی خبر کر دے جا کر انجام ستم کیا ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، جب انجام تک انسان پہنچتا ہے تب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، تب اس کی آنکھیں کھلتی ہے، بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، بہت نقصان ہو چکا ہوتا ہے۔ آج کتنے لاکھ اور کروڑ اور ارب کے نقصان ہو گئے میرے بھائیو۔ مظلوم کو ستانے اور اس پریشان کرنے کی سزا اللہ رب العالمین ضرور دیتا ہے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے اللہ رب العالمین کے عذاب کے آنے کی جو شکلیں، جو طریقے ہیں، اس سے اپنے آپ کو روکیں، اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں، اللہ کو خوش کرنے والے کام کریں۔ قوم لوط پر عذاب آیا، قوم لوط پر عذاب آیا، کس بنیاد پر عذاب آیا؟ میرے بھائیو وہ بھی بہت بدماش قوم تھی، وہ بھی بہت شریر قوم تھی میرے بھائیو، بہت بدماش اور شریر قوم تھی۔ لوگوں کی آنے جانے والی جگہوں پر بیٹھ جایا کرتے تھے، صاف ستھری جگہوں پر گندگیاں کیا کرتے تھے، لوگوں کو آنے جانے میں دقتیں ہوتی تھی، بیچ راستے میں، بیچ روڈ پر بیٹھ جایا کرتے تھے، لوگوں پر آوازیں کسا کرتے تھے، ٹھٹھا مارتے تھے میرے بھائیو، زور زور سے ہوا خارج کرتے تھے، افیم، گانجا، شراب اور نشے کے عادی بن گئے تھے۔ اللہ کے نبی نے، اللہ کے پیغمبر نے انہیں سمجھایا، انہیں بتایا، لیکن وہ نہیں مانے۔ اللہ کا عذاب آیا میرے بھائیو، ایسا عذاب آیا کہ جبریل امین نے بستی کو اٹھا کر کے زمین پر پٹک دیا، اتنی نیچے وہ قوم چلی گئی کہ زمین کے نیچے کا پانی اچھل کر اوپر آ گیا، تہس نہس کر دیا اللہ رب العالمین نے۔ تو ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ کا عذاب ہم پر ثابت ہو جائے میرے بھائیو۔ اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں، اللہ کو خوش کرنے والے کام کریں۔ رب العالمین سے دعا ہے، پروردگار عالم تو ہمیں نیک اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں جب تک تو اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، جب خاتمہ ہو ایمان پر خاتمہ ہو۔ الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ، شفائے عاجلہ عطا فرما دے۔ الہ العالمین جو مقروض ہیں ان کو قرض سے نجات دلا دے۔ رب العالمین تیرے گھر میں جن لوگوں نے جس طرح سے بھی تعاون کیا ہے، جس طرح سے مدد کی ہے، الہ العالمین تیرے گھر کو سجانے میں، سنوارنے میں، بنانے میں، رب العالمین تو ان کی ایک ایک نیکیوں کو قبول فرما لے اور ان کے اس تعاون کو آخرت کے لیے ذریعہ نجات بنا دے رب العالمین، اور مزید انہیں اللہ رب العالمین کے گھر میں مدد و تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔